وہ پہاڑ جو ایمان سے موو ہوں گے، وہ پہاڑ جو آپ کی آواز سنیں گے، وہ پھر کبھی ظاہر نہیں ہوں گے، وہ سمندر میں جا پڑیں گے، وہ سمندر میں غرق ہو جائیں گے اور وہ ڈھونڈے بھی نہیں ملیں گے۔ ہیلیلویا! یہ کسی کے لیے کلام ہے۔ آپ کی بیماری تھوڑی دیر کے لیے آپ کو نہیں چھوڑے گی، تھوڑی دیر کے لیے آپ سے جدا نہیں ہوگی۔ جب آپ ایمان سے اپنی بیماریوں کو مخاطب کریں گے، آپ کی بیماریاں پرماننٹ لیول پہ آپ کے بدنوں کو چھوڑ دیں گی۔ ہیلیلویا! اور وہ پھر کبھی ٹیسٹ میں دوبارہ ظاہر نہیں ہوں گی۔ بلند آواز سے کہیے، یہ کلام میرے لیے ہے۔ آپ کے پہاڑ آپ کی آواز، آپ کی بیماریاں آپ کی آواز سنتی ہیں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم یسوع مسیح کے نام سے منت کرتے ہیں، اپنے کلام کی قدرت کو بہنے دے۔ تیرے کلام کا دریا بہہ نکلے، ہم میں سے ہر ایک تیرے کلام سے سیر ہو، آسودہ ہو۔ آج ہمارے پیالے لبریز ہو جائیں، تیرے کلام کی قدرت سے ہم سیر ہوں، تیرے کلام کی قدرت سے ہمارے گناہ مٹائے جائیں، تیرے کلام کی قدرت سے ہمارے پہاڑ میدان ہو جائیں، تیرے کلام کی قدرت سے ٹوٹی ہڈیاں جڑ جائیں، تیرے کلام کی قدرت سے بند آنکھیں کھل جائیں، تیرے کلام کی قدرت سے بیمار بدن شفا پا جائیں۔ یسوع مسیح کے نام سے برگشتہ فرزند لوٹ آئے۔ یسوع کے نام سے تیری قدرت بہے خدا، تیرا کلام اس طور پر بہے خدا۔ ہم سب تیرے کلام سے سیر ہوں، سب تیرے کلام سے نہال ہوں، اور تیرے کلام کی قدرت ہمیں سنبھالے خداوند خدا۔ اے باپ، ہم یہ منت کرتے ہیں، ہماری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، تیری مرضی پوری ہو خدا۔ میرے ہونٹ اور میری زبان کی تقدیس کر خدا، میری سوچوں خیالوں ارادوں میں اپنے کلام کے مکاشفات کو جاری و ساری کر دے خدا۔ میرے لفظوں کو ترتیب دینا خدا، میری تیاری پر اپنی برکت کو انڈیل دے، یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین آمین۔ ہیلیلویا! اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اگر کوئی بیٹھا ہے تو اسے بھی سہارا دے کے اس کے پاؤں پر کھڑا کیجئے کہ یہ قوم کے پاؤں پر کھڑا ہونے کا وقت ہے۔ آمین آمین۔ میرے ساتھ نکالیے متی کی معرفت لکھی گئی انجیل 17واں باب 20ویں آیت پڑھیں گے، مل کر بلند آواز سے تلاوت کریں گے۔ یوں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا، اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی۔ آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے پہاڑوں کو میدان کرنے کا سبب ہے۔ ہیلیلویا ہیلیلویا۔ کہیے کہ آج کا کلام میرے لیے ہے، میرے پہاڑ میدان ہو جائیں گے کیونکہ کلام میں قدرت ہے۔ آمین آمین۔ خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز۔ پریز گاڈ۔ کوئی آج پہلی بار اس کلیسیا رفاقت میں آئے ہیں؟ جو آج پہلی بار اس رفاقت میں آئے ہیں گجرانوالہ سے؟ پریز گاڈ پریز گاڈ۔ آئیے بھائی کو تالیاں بجا کر ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ تشریف رکھیے پلیز، تشریف رکھیے۔ آج کا جو میسج ہے یہ دہرائی ہے، استثناء ہے۔
استثنا کی جو کتاب ہے، استثنا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے دہرایا جانا، ریپیٹیشن۔ پچھلی بار میں سمجھتا ہوں کہ میسج میں کچھ خامیاں رہ گئی، تو بھی قدرت کے ساتھ میسج خدا نے ڈیلیور کرایا ہوا، لیکن آج کچھ اور مکاشفات خدا نے ایڈ کیے اس میں۔ کل رات جو میسج میں نے دینا تھا، پیمانہ نہیں آئینہ، تو کل رات تک پیمانہ نہیں ملا، ہمیں ترازو نہیں ملا۔ سہیل اور کاشف بڑی انہوں نے مشقت کی لیکن نہیں، تو پھر آج میسج میرا وہ تھا پیمانہ نہیں آئینہ، لیکن وہ اب اگلے اتوار ہوگا۔ تو اگلے اتوار بھی پاورفل سنڈے ہوگا، کیونکہ کلام ہے، کلام ہے۔ لیکن کل رات میں نے ایک اور بھائی کو فون کیا، ان سے ریکویسٹ کی، وہ یہ کباڑ کا کام کر، میں کہ یار کوئی ترازو پہ ہے، کہتے ہیں جی میں کوشش کرنا۔ خیر صبح انہوں نے کوئی 8-9 بجے فون کیا کہ جی مل گیا، میں کہ انہوں نے سنبھال کے رکھنا ہے، دینا نہیں، تو اگلے اتوار ضرورت پڑے گی۔ تو اگلے اتوار میں آپ کو نہیں تولوں گا، ہم تولے جائیں گے، ہم تولے جائیں گے۔ اور منت یہ ہے کہ جب ہم تولے جائیں تو پورے اترے، یہ منت ہے۔ جب خدا تولتا ہے نا تو وہ طرفداری کوئی نہیں ہے خدا کی حضور، وہ پورا 100% وہ لیول پہ لاتا ہے۔ تو آپ خود بھی دعا کرتے رہیے، اگلا اتوار بھی پاورفل ہوگا، اور ہم جب کلام میں سے تولے جائیں تو ہم پورے نکلیں۔ آمین آمین۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، میرے پہاڑ میری آواز سنتے ہیں۔ ہیلیلویا ہیلیلویا۔ کھورابا شانترو، میرے پہاڑ میری آواز سنتے ہیں، میرے پہاڑ میری آواز سنتے ہیں۔ آپ کے پہاڑ کیسے بھی کیوں نہیں ہیں، کتنے بھی بڑے کیوں نہیں ہیں، آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، یہ کلام میرے لیے ہے، کیونکہ میری زندگی میں بہت سے پہاڑ ہیں، آج وہ پہاڑ سرک جائیں گے، آج وہ پہاڑ ہٹ جائیں گے، کیونکہ کلام میں قدرت ہے، کیونکہ کلام زندہ ہے۔ ہیلیلویا۔ کلام پاورفل ہے۔ میرے پہاڑ میری آواز سنتے ہیں۔ ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا۔ آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں، سنتے ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں جو خداوند نے ایک موازنہ دیا ہے، ایک کمپیریزن دیا ہے، وہ یہ کہا کہ اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو تم اپنے پہاڑ سے کہہ سکو گے، اور وہ پہاڑ وہاں سے اب ذرا تھوڑا سا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خداوند کہہ رہا ہے پہاڑ کو کہو گے، اور کہنا کیسے ہے؟ ایمان سے۔ شاباش۔ ہیلو۔ ایمان کا جو سائز ہے وہ انتہائی چھوٹا ہے، لیکن اس کے کمپیریٹیو جو پہاڑ کا سائز ہے وہ انتہائی بڑا ہے۔ تو ان دونوں کو، ان کا موازنہ کرنا، انہیں کمپیئر کرنا، جسمانی عقل میں یہ حماقت ہے، جسمانی عقل میں یہ
حماقت ہے، لیکن ایمان کے تقاضوں پہ پورا اتر کے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے میرے پہاڑ میری آواز سنتے ہیں۔ آمین۔ رائی کا دانہ ساری ترکاریوں میں سب سے چھوٹا، لیکن پہاڑ اس زمین کی سب سے بڑی چیز ہے، سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے، سب سے زیادہ مضبوط چیز اس زمین پر پہاڑ ہی ہے۔ اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے، اس سے مضبوط چیز کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ طاقتور چیز کوئی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ اونچی چیز بھی کوئی نہیں ہے۔ سب سے اونچا کیا ہے؟ پہاڑ ہے۔ اب خداوند کا جو کمپیریزن ہے، موازنہ ہے، وہ دیکھیے، وہ چیز جو دیو قامت ہے، جو انتہائی بڑی ہے، خداوند کہہ رہا ہے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو تم اس پہاڑ کو ہٹا سکو گے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اب میں یہ اس پہ غور کر رہا تھا کہ پہاڑ ہی کا کیوں کہا خداوند نے؟ خداوند کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا، کوئی چھوٹی موٹی مثال بھی دے سکتا تھا۔ خداوند نے بہت ساری مثالیں دی، ہل کی مثال دی، بھیڑوں کی مثال دی ہے، پانی کی مثال دی ہے، چشموں کی مثال دی ہے، تو کوئی بھی چھوٹی مثال ہو سکتی تھی جب خداوند ایمان کی بات کر رہے ہیں، لیکن خداوند نے پہاڑ کی مثال دی ہے، پہاڑ کے ساتھ موازنہ کیا ہے ایمان کا، پدے ایمان کا، چھوٹے سے ایمان کا۔ سنیے، خداوند ہمارے پہاڑوں کو میدان کر سکتا ہے، اور کیا ہے، اور کرے گا۔ آمین، کرے گا۔ سنیے، چھوٹے موٹے کام جب ہم کر لیتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں او یار یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ تو میں نے کیا ہے، اور یہ تو ایک فون کی مار ہے، اور یہ تو ایسے کہہ دیں گے تو ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ کو پہاڑ ہٹانے پڑیں اور پہاڑ کے لیے ایمان کو استعمال میں لانا پڑے، یعنی آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں ماسوائے خدا پر بھروسہ کیے ہوئے، خدا کے کلام کی فرما برداری کیے ہوئے آپ اسے ہٹا نہیں سکتے ہیں، اور جب آپ اسے ہٹا لیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے اوہ یہ تو ایک فون کی مار تھی، اور یہ تو میں ایسے کر سکتا ہوں۔ پہاڑوں کو ہٹانے کے بعد آپ کا سر خدا کے قدموں میں چلا جائے گا، آپ اسے سجدہ کریں گے اور آپ اسے یہ کہیں گے خدا یہ میں نہیں کر سکتا تھا، یہ تو نے کیا ہے۔ آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ جب پہاڑ میدان ہو جائیں گے آپ خود بخود پیچھے ہٹیں گے اور آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ میں تو نہیں کر سکتا تھا، اور خدا کہے گا ہاں تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن جو میں نے ایمان تجھے دیا ہے اس نے یہ کر دکھایا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ پہاڑ کا موازنہ کیوں خدا نے رائی کے دانے کے برابر ایمان اور اس کا موازنہ بڑے پہاڑ کے ساتھ کیا ہے؟ جانتے ہیں کیوں؟ تاکہ جلال خدا کو ملے۔ ہیلیلویا۔ جلال کس کو؟ خدا کو ملے۔ آپ کے کسی دوست کو نہیں، آپ کے کسی فیملی ممبر کو نہیں، آپ کے ممی اور ڈیڈی کو نہیں، آپ کے بچوں کو نہیں، آپ کے کسی ہمسائے کو نہیں، جلال خدا کو ملے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ جلال خدا کو ملے۔ اتنا سا ایمان بٹ اتنا بڑا پہاڑ، اور میدان ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ ہوگا۔ ہیلیلویا۔
اور پہاڑ کی لڑائی ہے، لیکن جیت ایمان کی ہے۔ ہاللیلویہ! جیت کس کی ہے؟ ایمان کی۔ میں نے آپ کو سکھایا تھا دعا کرنے والا آخر کار جیت ہی جاتا ہے، لیکن آج ایک اور ایڈیشن اس میں ہو رہا ہے، ایمان لانے والا بھی آخر کار جیت ہی جاتا ہے اور اس کے پہاڑ میدان ہو ہی جاتے ہیں۔ آمین آمین آمین۔ سنیے، دعا میں ایمان کی ضرورت ہے اور ایمان کو دعا کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ آپ ایمان تو رکھیں لیکن آپ پہاڑوں سے مخاطب نہ ہوں تو کام نہیں ہوگا۔ آپ ایمان تو رکھیں لیکن آپ دعا نہ کریں تو کام نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دعا تو کریں لیکن اس میں ایمان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ مسیح نے کیا کہا؟ مسیح نے کہا جب تم دعا کرو تو شک نہ کرو بلکہ ایمان سے مانگو تو جو چاہو تمہارے واسطے ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کہ آپ کی دعا کو ایمان کی ضرورت ہے اور آپ کے ایمان کو دعا کی ضرورت ہے، اسے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، اسے سامنے لانے کے لیے۔ آپ ایمان رکھیں اور کسی کے سامنے بس کھڑے رہیں اور آپ اسے کہیں نہ، آپ دعا نہ کریں، آپ بولیں نہ، وہ پہاڑ پہاڑ ہی رہیں گے، وہ کبھی میدان نہیں ہوں گے۔ تو آپ کا ایمان آپ کی دعا کو مؤثر بناتا ہے اور آپ کی دعا آپ کے ایمان کو عمل میں لاتی ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ دعا انتہائی ضروری ہے اور دعا میں ایمان کا عنصر ہونا یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ آمین آمین۔ سنیے، مسیح نے کیا کہا؟ مسیح نے کہا اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے۔ تو جو کہنا ہے، جو بولنا ہے، یہ بیسیکلی دعا ہی تو ہے اور کیا ہے؟ یعنی آپ اپنے پہاڑوں کے سامنے کھڑے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں میدان ہو جا، سرک جا، ہٹ جا۔ یہ دعا ہے۔ آپ کے ایمان کو کس کی ضرورت ہے؟ دعا کی۔ اور آپ کی دعا کو کس کی ضرورت ہے؟ ایمان کی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ خداوند نے جو کمپیریزن کیا ہے، بڑا پہاڑ اور رائی کا دانہ، ایمان، رائٹ؟ اب دیکھیے ذرا، پہاڑوں کو ہٹانے کے لیے اتنے سے ایمان کی ضرورت ہے، اتنے سے ایمان کی۔ اب آپ یہ دیکھیے ذرا کہ اگر پہاڑوں کو ہٹانے کے لیے اتنا سا ایمان چاہیے، یعنی آپ کے رائی کے دانے کے برابر جو ایمان ہے وہ آپ کے پہاڑوں کو ہٹا رہا ہے۔ اور اگر، سنیے غور سے، اگر آپ کا ایمان آپ کے پہاڑ کی مانند ہو جائے تو پھر آپ کیا کیا کچھ کر سکیں گے۔ ہاللیلویہ! کہ یہ میرے پہاڑ میری آواز سنتے ہیں۔ آمین۔ اتنا سا ایمان پہاڑوں کو ہٹا رہا ہے، اور اگر ایمان ہی پہاڑ بن جائے تو پھر کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاللیلویہ! اپنے ایمان کی کمی کے باعث خداوند نے، پچھلے اتوار ہم نے سیکھا، ایمان کی، اس کا مطلب ہمارا ایمان کم ہے لیکن اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا۔ تو جب آپ کا ایمان رائی کے دانے سے بڑھ کے پہاڑ جتنا ہو جائے گا تو دنیا کا کون سا کام ہے جو پیچھے چھوٹ جائے گا۔ اپنے دونوں ہاتھ ایسے سامنے کیجئے اور کہیے خداوند میرے ایمان کو بڑھا۔ ہاللیلویہ! ایسے سامنے کیجئے کہ یہ خداوند میرے ایمان کو بڑھا۔ آمین آمین۔ سنیے، آپ کے رائی کے دانے کے برابر کا ایمان
پہاڑ بن سکتا ہے اگر آپ خدا پر بھروسہ کریں، دعا کرنا شروع کریں، کلام کو بولنا شروع کریں. آپ کے ایمان کا شہرہ ہوگا، آپ کے ایمان کی مثالیں دی جائیں گی. ہاللیلویا. آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں. سنیے، سٹارٹ میں نے کیا ہے کلام، اینڈ مجھے نہیں پتا کہاں ہوگا، لیکن جہاں بھی ہوگا فتح مند اینڈ ہوگا. ہاللیلویا. تو آج جلدی نہیں کرنی، کیونکہ ٹائم ہو گیا، جانا ہے. نہیں بہنا ہے. اپنے ساتھ والے سے کہ جانا نہیں، بہنا ہے. ہاں، کیونکہ آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں، اور آج سارے پہاڑ آپ کی آواز سنیں گے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. سنیے، ہم اکثر اوقات پہاڑوں کے نیچے دبے ہوتے ہیں اور ہمارے پہاڑ ہمیں زخمی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ چیزیں جو ہمیں زخمی کر رہی ہیں وہ ہم اپنی زندگی سے ہٹا بھی سکتے ہیں. کس کے وسیلہ سے؟ ایمان کے وسیلہ سے. ایمان کے وسیلہ سے. میرے ساتھ دیکھیے ذرا مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب نکالیے. یہاں پر ایک شہزادہ ہے جو پہاڑوں سے زخمی ہو رہا ہے. مرکز کی انجیل 5واں باب میں پہلی آیت سے پڑھوں گا. اور وہ جھیل کے پار گراسینیوں کے علاقہ میں پہنچے، اور جب وہ کشتی سے اترا تو فی الفور ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملا. وہ قبروں میں رہا کرتا تھا، اور اب کوئی اسے زنجیروں سے بھی نہ باندھ سکتا تھا، کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا. لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا. اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا، اور اپنے تئیں کن سے؟ پتھروں سے. پتھر کہاں سے لے رہا ہے؟ پہاڑوں سے. اپنے تئیں پتھروں سے زخمی. اور دیکھیے ذرا، یہاں پر پہاڑ نہیں لکھا، صرف جمع ہے، پہاڑوں لکھا ہے. پہاڑوں لکھا ہے. سنیے، یہ بہت بڑا بھید ہے، اس کو سمجھ جائیے. اگر وہ جو ناپاک روح کے تابع ہیں، وہ جو بدروح گرفتہ ہیں، وہ پہاڑوں سے زخمی ہو رہے ہیں، لیکن وہ جو ایمان میں چلتے ہیں وہ اپنے پہاڑوں کو ہٹا رہے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جو بدروح گرفتہ ہے وہ پہاڑوں سے زخمی ہو رہا ہے، لیکن وہ جو ایماندار ہیں، جو ایمان میں چلتے ہیں، وہ اپنے پہاڑوں کو ہٹاتے جا رہے ہیں. کہیے کہ میرے پہاڑ میری آواز سنتے ہیں. آپ بدروح گرفتہ نہیں ہیں، آپ روح سے معمور ہیں. ہاللیلویا. آپ روح سے معمور ہیں. آپ کے اندر روح القدس ہے، آپ کے اندر ڈائنامائٹ پاور ہے جو پہاڑوں کو ریزہ کر دیتی ہے، جو پہاڑوں کو ہٹا دیتی ہے. آپ کے اندر ناپاک روح نہیں ہے، آپ کے اندر پاک روح ہے جو پہاڑوں کو ہٹا سکتی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں. ہاللیلویا. وہ جن کے اندر ناپاک روح ہے وہ زخمی ہو رہے ہیں، وہ دکھ اٹھا رہے ہیں، وہ مرنے کے قریب پہنچ گئے ہیں. لیکن جو روح سے معمور ہیں، جن کے اندر پاک روح ہے، وہ پاک روح کی قدرت سے پہاڑوں کو ہٹاتے جا رہے ہیں. ہاللیلویا. کہ یہ میرے پہاڑ مجھے زخمی نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے پہاڑ میری آواز سنتے ہیں.
اور وہ میری راہوں سے ہٹ رہے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ بدرو گرفتہ نہیں ہیں، آپ ایماندار ہیں، آپ پاک روح سے معمور ہیں. ہاللیلویا. آپ کے پہاڑ آپ کی آواز. ہاللیلویا. کہ یہ میرے پہاڑ میرے سامنے سے ہٹنے کو ہیں، کیونکہ میرے اندر ایمان موجود ہے. سنیے، جو آپ کے اندر ہے وہ اس سے بڑا ہے جو آپ کے سامنے ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. جو آپ کے اندر ہے وہ اس سے بڑا ہے جو آپ کے. سلاطین کی دوسری کتاب میں ایک واقعہ ہے جب شاہ رام شاہ اسرائیل پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہے. ہوا یہ کہ اس نے ساری پلاننگ بنائی ہے، اپنی فوجوں کو کہا ہے کہ یہاں ہم ڈیرے ڈالیں گے اور ہم حملہ کریں گے شاہ اسرائیل پر، یعنی اسرائیل کے بادشاہ پر. تو الیشا نبی کو سب کچھ خدا کے روح نے بتا دیا. الیشا نے پلان دے دیا. بادشاہ کہتا تھا کہ یہاں پر تو نے نہیں جانا. بادشاہ نہیں گیا. اب جب یہ ساری بات شاہ رام کو پتہ چلی ہے تو وہ پریشان ہوا ہے اور اس نے اپنے لوگوں کو بلایا. کہتا ہے کہ جو منصوبہ جو پلان میں تمہیں بتاتا ہوں وہ شاہ اسرائیل کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہم میں کوئی مخبر ہے؟ کہتے ہیں مخبر نہیں ہے. شاہ اسرائیل کے پاس ایک نبی ہے جس پر خدا اپنے سارے کاموں کو ظاہر کر دیتا ہے. انہوں نے کہا اس کو ڈھونڈو، وہ کدھر ہے، اس کو پکڑوں گا اور اس کو ماریں گے. اس کو پتہ چل گیا وہ دوتین میں رکا ہوا ہے. تو اس نے اپنی فوجیں بھیج دیں، اس شہر کا محاصرہ کر لیا. اب جب صبح یہ لوگ اٹھے ہیں تو الیشا کا نوکر باہر گیا ہے. باہر جا کے اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اوئے ہوئے یہ تو شہر جو ہے یہ دشمن کی فوجوں سے گھرا پڑا ہے. تو وہ فوراً بھاگتا ہوا اندر آیا اور الیشا سے کہتا ہے اے مرد خدا، اے مالک، وہ جو اپنا شہر ہے وہ فوجوں سے گھرا ہوا ہے. الیشا نے کہا خوف نہ کر، ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں. اور پھر الیشا نے دعا کی. اس نے کہا خدا ذرا اس کی آنکھیں کھول دے کہ یہ تیری فوجوں کو دیکھ سکے. تو وہ جب باہر نکلا، جب اس نے دیکھا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ چاروں طرف کا جو پہاڑ تھا وہ رتھوں سے گھرا پڑا تھا، آتشی گھوڑوں سے گھرا پڑا تھا، خدا کی فوجوں سے گھرا پڑا تھا. ہاللیلویا. میں آپ کو انکریج یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ خدا کے لوگ ہیں، اگر آپ مرد خدا ہیں، خاتون خدا ہیں، تو جو کچھ آپ کے اندر ہے وہ اس سے بڑا ہے جو باہر ہے، جو سامنے ہے. ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں. ہاللیلویا. پہاڑ کتنے بھی بڑے کیوں نہیں ہیں، میرا رائی کے دانے کے برابر کا ایمان ان پر غالب آئے گا، انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا، انہیں میدان کر دے گا، کیونکہ میرے پہاڑ میری آواز سنتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. سنیے، ایمان کی نعمت پہاڑ کی زحمت ہے. آپ نے کبھی گاڑی میں سفر کیا ہے؟ جو اردو بولنے والے ہیں وہ جب کسی سیٹ پہ بیٹھنا چاہیں تو جو ساتھ بندہ بیٹھا تو کہتے ہیں میں آپ کو تھوڑی سی زحمت دے سکتا ہوں. اس سے کیا مراد ہے؟ ہنسی بہنا ہونا. ایمان کی نعمت پہاڑ کی زحمت ہے. ہاللیلویا. پہلا کرنتھیوں 11واں باب، ایمان ایک نعمت ہے اور یہ نعمت مفت ہے، یہ فری ہے، کوئی روپیہ کوئی پیسہ نہیں دینا. ہاں آپ نے دعا کرنی ہے، کلام پڑھنا ہے اور آپ اپنے پہاڑوں کو ہٹانا شروع کر دیں گے. ایمان کی نعمت پہاڑ کی زحمت ہے. زحمت سے مراد
کسی کو دکھ دینا، کسی کو ہٹانا، اس کو حکم کرنا، یہ زحمت ہے. کیا میں آپ کو زحمت دے سکتا ہوں؟ میں آپ کو چیلنج کر سکتا ہوں، آپ کو دکھ دے سکتا ہوں؟ اب میں آپ کو تھوڑی زحمت دینا چاہتا ہوں، پلیز ذرا تھوڑا سا سائڈ پر ہو جائیں. ایمان ایک نعمت ہے، یہ ایسی نعمت ہے جو پہاڑوں کی زحمت ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا. زحمت کا مطلب ہے دکھ دینا، تکلیف دینا، مشقت میں ڈالنا، یعنی کسی کو کوئی کام دے دینا. زحمت، رائٹ؟ سنیے ذرا، وہ پہاڑ جو آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، خدا کے پاس ان پہاڑوں کا سامان موجود ہے. سامان موجود ہے کہ انہیں کیسے ریزہ ریزہ کرنا ہے. کہیے یہ کلام میرے لیے ہے. میرے ساتھ نکالیے ذرا یرمیہ نبی کا صحیفہ، 51واں باب اور اس کی 25ویں آیت. یرمیہ 51:25. دیکھیے لکھا ہے، دیکھ خداوند فرماتا ہے، اے ہلاک کرنے والے پہاڑ جو تمام روئے زمین کو ہلاک کرتا ہے. خدا پہاڑ سے مخاطب ہے. اے ہلاک کرنے والے پہاڑ جو تمام روئے زمین کو ہلاک کرتا ہے، میں تیرا مخالف ہوں. او ہیلیلویا. وہ پہاڑ جن کے نیچے آپ دبے ہوئے ہیں، خدا کہہ رہے میں ان پہاڑوں کا مخالف ہوں. وہ پہاڑ بیماری کے ہیں، وہ غربت کے ہیں، وہ افلاس کے ہیں، وہ تنگ دستی کے ہیں، وہ ناموافق حالات کے ہیں. خدا کہہ رہے میں ان پہاڑوں کا مخالف ہوں. ہیلیلویا. خدا کہہ رہا ہے میں تیرا مخالف ہوں اور میں اپنا ہاتھ تجھ پر بڑھاؤں گا. برکت دینے کے لیے نہیں، خدا کا ہاتھ بڑھے گا. کس کام کے لیے؟ اور چٹانوں پر سے تجھے لڑکاؤں گا اور تجھے جلا ہوا پہاڑ بنا دوں گا. ہیلیلویا، ہیلیلویا. آپ بولیں گے اور خدا اس پہاڑ کو لڑکا دے گا. آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں. جن پہاڑوں کو آپ نے کہنا ہے، جن پہاڑوں سے آپ نے بات کرنی ہے، جن بیماریوں سے آپ نے مخاطب ہونا ہے، وہ آپ کی آواز سنتی ہے. اور خدا کہہ رہے میں ان پہاڑوں کا، ان بیماریوں کا، ان حالات کا مخالف ہوں. میں ان پہاڑوں کو لڑکا دوں گا اور وہ پہاڑ جلے ہوئے پہاڑ ہو جائیں گے. ہیلیلویا. آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں. ہیلیلویا، ہیلیلویا. کہیے میرے پہاڑ میری آواز سنتے ہیں. آمین، آمین. خدا کرے میں ان پہاڑوں کا مخالف ہوں. اور کہتا ہے میں ہاتھ بڑھاؤں گا اور ان پہاڑوں کو لڑکا دوں گا. لڑکانا پتہ کیا ہوتا ہے؟ کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے کسی پتھر کو، کسی چیز کو گرا دینا اور وہ لڑکتی ہوئی زمین بوس ہو جائے. ہیلیلویا. کہ یہ میرے پہاڑ سرک رہے ہیں کیونکہ میرے اندر ایمان پیدا ہو رہا ہے. میں ایمان کے بل بوتے پر اپنے پہاڑوں کو ہٹا لوں گا. ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا. سنیے خدا کہہ رہے میں اسے لڑکاؤں گا اور اس پہاڑ کو جلا ہوا پہاڑ بنا دوں گا. Oh my goodness. بتائیے جو لکڑی تازی کاٹی گئی ہو اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے یا وہ جو جل جائے اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے؟ جلی ہوئی لکڑی میں کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، وہ بھرنے لگتی ہے.
وہ ناقابل استعمال ہوتی ہے. صرف اس کو جلایا جا سکتا ہے یا دوبارہ سے شعلہ پکڑ سکتی ہے وہ میکسیمم، لیکن وہ سہارا نہیں بن سکتی، وہ رکاوٹ نہیں بن سکتی. آپ نے کبھی دیکھا ہے بچے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کوئلے لیتے ہیں اور ان کو اپنے پاؤں کے نیچے ایسے ایسے کرتے ہیں، وہ مسلے جاتے ہیں، وہ پاؤڈر بن جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جل چکی ہے. میں آپ کو اس کلام کو آپ کی زندگیوں میں ریلیز کر رہا ہوں. آپ کے پہاڑ جل جائیں گے. ہاللیلویا. آپ کے پہاڑ جلے ہوئے پہاڑ ہوں گے. آپ انہیں اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیں گے. آپ کے پہاڑ پاؤڈر بن جائیں گے، ریت بن جائیں گے، مٹی بن جائیں گے. آپ کے پہاڑوں کو خدا جلا دے گا، آپ کے پہاڑوں کو خدا لڑکا دے گا، کیونکہ آپ کے اندر ایمان ہے. ہاللیلویا. اور ایمان میں قدرت ہے، ایمان ایک زور ہے، ایمان خدا کی نعمت ہے، ایمان خدا کی طاقت ہے جو آپ کے اندر ہے اور آپ کے پہاڑوں کو میدان کر دے گا. ہاللیلویا. آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں، سنتے ہیں. سنتے کہیے یہ کلام میرے لیے ہے. آمین آمین. آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں. آپ کہیے پہاڑ تو پتھر ہے، تو پتھر کیسے آواز سنے گا؟ سنیے، میں بات کرنے لگا ہوں کہ پہاڑ آپ کی آواز کیوں سنیں گے. پہاڑ آپ کی آواز کیوں سنیں گے؟ سنیے، جب زمین پر کچھ بھی نہیں تھا، آموز کی کتاب میں لکھا ہے خداوند نے کہا اور پہاڑ بن گئے. رائٹ؟ خداوند نے کہا اور پہاڑ بن گئے. سنیے، جب پہاڑ تخلیق ہوئے ہیں تو یہ کسی کی آواز سن کے تخلیق ہوئے ہیں. کوبرو شانٹو کورو. سنیے، پہاڑ کسی کی آواز سن کے تخلیق، اور وہ کون ہے؟ خدا ہے. خدا نے پہاڑوں کو تخلیق کیا ہے. سنیے، پہاڑ اس لیے آپ کی آواز سنیں گے کیونکہ پہاڑوں کو آواز سننے کا تجربہ ہے. وہ خدا کی آواز بھی سنتے ہیں اور وہ خدا کے لوگوں کی آواز بھی سنیں گے. ہاللیلویا. آپ کے پہاڑ آپ کی آواز کیوں سنیں گے؟ کیونکہ وہ خدا کی آواز سنتے ہیں، وہ آپ کی آواز بھی سنیں گے. ہاللیلویا. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب اور بلند آواز سے کہیے میرے پہاڑ میری آواز سنیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں. سنتے ہیں. کیوں سنتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے خدا کی آواز بھی سن رکھی ہے. سن رکھی ہے. سن رکھی ہے. زبور 114 نکالیے ذرا. او ہاللیلویا. میں خود سے رو رہا ہوں. ہاللیلویا ہاللیلویا. میری اپنی جان بحال ہو رہی ہے. سنیے، زبور 114 چوتھی آیت. پہاڑ مینڈوں کی طرح اچھلے. اوہ، کن کی طرح؟ مینڈوں کی. اب وہ چھوٹے بچے دیکھے ہیں، بکری کے، بھیڑ کے بچے ہے نا، اچھلتے ہیں. ان کی ٹانگیں لگتی نہیں ہیں زمین پہ، وہ ایسے جیسے وہ سپرنگ لگے ہوئے ہیں ان کی ٹانگوں. اچھلتے ہیں، جمپس کر رہے ہیں، جمپس کر رہے ہیں. اور زبور نویس کس کے ساتھ مثال دے رہا ہے؟ پہاڑوں کی، مینڈوں کے ساتھ. پہاڑ کن کی طرح؟ مینڈوں کی طرح اچھلے. پہاڑیاں بھیڑ کے بچوں کی طرح کودیں. ہو سنیے، خداوند نے جو یہ کہا کہ پہاڑ سے کہو گے تو وہ سرک جائے گا، اکھڑ جائے گا، یہ سب کچھ پیچھے ہو چکا ہے، یہ لکھا جا چکا ہے. آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں. ہاللیلویا. آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں. سنیے، پہاڑ مینڈوں کی طرح اچھلے، پہاڑیاں بھیڑ کے بچوں کی طرح کودیں. چھٹی آیت. اے پہاڑوں
तुमको क्या हुआ कि तुम मेंढों की तरह उछलते हो? ऐ पहाड़ियों, तुमको क्या हुआ कि तुम भेड़ के बच्चों की तरह कूदती हो? पुराने अहदनामा में तो ये एक सवाल है। जब ज़बूर नवीस ने रूहानी आलम में देखा होगा पहाड़ उछल रहे हैं, पहाड़ियां कूद रही हैं, तो ये उनसे सवाल करता है, तुम क्यों उछलते हो, तुम क्यों कूदती हो? लेकिन नए अहदनामा में हमारे पास इस सवाल का जवाब मौजूद है। वो इसलिए उछलते हैं, इसलिए कूदते हैं कि ईमानदार अपने पहाड़ों से मुखातिब है, उन्हें कह रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, इसलिए पहाड़ उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। आपके पहाड़ आपकी आवाज सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पुराने अहदनामा के सवालों का जवाब नए अहदनामा में हमें मिल रहा है। मेरे पहाड़ मेरी आवाज। हालेलुया। आप में से कितने हैं जो सैर हो रहे हैं? ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, मैं ईमान से ये कह सकता हूं, आपके ना सिर्फ पहाड़ मैदान हो रहे हैं, आपके अंदर राई का दाना खुद एक पहाड़ बन रहा है। हालेलुया। खुद पहाड़ बन रहा है, खुद पहाड़ बन रहा है। आपके अंदर ईमान जो है वो अब राई का दाना नहीं रहेगा, वो बड़ा पहाड़ बन जाएगा कि ये कलाम मेरे लिए है, ये कलाम मेरे लिए है। आपके पहाड़ आपकी आवाज सुनते हैं। हालेलुया। आपके पहाड़ आपकी आवाज सुनते हैं, आपके पहाड़ आपकी आवाज सुनते हैं। आपके घरों से बीमारी के पहाड़ रेजा रेजा हो रहे हैं। आपके शोहर तंदुरुस्त है, आपकी बीवियां तंदुरुस्त है, आपके बच्चे तंदुरुस्त हैं। हिजकिय्याल से मफलूजियत का पहाड़ रेजा रेजा हो रहे। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। होर्राबाशाटे। कोई कह सकता है आज का कलाम मेरे लिए है। आमीन, आमीन, आमीन। बेरोजगारी के पहाड़ मैदान हो रहे हैं, बेरोजगारी के पहाड़ मैदान हो रहे हैं, बेरोजगारी के पहाड़ मैदान हो रहे हैं, बेरोजगारी के पहाड़ मैदान हो रहे हैं। हालेलुया। यस, हालेलुया। सुनिए, ये सब कुछ इसलिए नहीं हो रहा कि शौकत सदीक कह रहे लो, इसलिए हो रहा है कि यह कलाम सच्चा है, यह कलाम सच्चा है, यह कलाम सच्चा है और इसमें कुदरत है। हालेलुया, हालेलुया। यह कलाम, इस पर मुझे फख्र है, यह कलाम पूरा होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनिए, वो पहाड़ जो आपकी आंखों के सामने थे वो मैदान हो रहे हैं, और वो राई का दाना जो आपके अंदर था वो पहाड़ बन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो पहाड़ बन रहा है कि ये मेरा ईमान मेरे अंदर एक पहाड़ की मानिंद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोशोटोलो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। किसी का प्याला लबरेज हो रहा है, किसी का प्याला लबरेज हो रहा है। ईमान की बदौलत हम जंगों को जीत जाएंगे, हम शरीर को हरा देंगे। ईमान की बदौलत हम फाते हैं, ईमान की वजह से हम फतह पाएंगे। ना सिर्फ फतह बल्कि फतह से बढ़कर गलबा पाएंगे। हालेलुया। मेरे पहाड़ मेरी आवाज सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। रोशोटोलियो। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू। अभी और भी है, अभी और मुकाशफात हैं। आपके पहाड़ों के कान हैं, इसलिए वो आपकी आवाज सुनते हैं। सुनिए,
پہاڑوں کو خدا نے کان دیے ہیں، ہمیں خدا نے زبان دی ہے۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ پہاڑوں کو خدا نے کان دیے ہیں، ہمیں خدا نے ایمان دیا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ آپ کے ایمان کا فائدہ نہیں تھا اگر پہاڑوں کے کان نہ ہوتے۔ سنیے، پہاڑ اس لیے ان کے کان ہیں کیونکہ ہمارے پاس زبان ہے، اس لیے ان کے کان ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایمان ہے۔ پہاڑوں کے کان ہمارے ایمان کی آواز سنیں گے، ہماری زبان کی آواز سنیں گے، اور وہ ہمارے ایمان کو اوبے کریں گے، فرما برداری کریں گے۔ آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ پہاڑوں کے پاس کان ہے، ہمارے پاس زبان ہے۔ پہاڑوں کے پاس کان ہے، ہمارے پاس ایمان ہے۔ ہاللویا۔ دعا اور ایمان یہ اکٹھے چلیں گے، یہ اکٹھے چلیں گے، یہ اکٹھے چلیں گے۔ ایمان آپ کے اندر ہے، دعا آپ کے منہ پہ ہے۔ پہاڑوں کے پاس کان ہے، ہمارے پاس زبان ہے۔ پہاڑوں کے پاس کان ہے، ہمارے پاس ایمان ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ آپ میں سے کوئی سیر ہو رہا ہے، اوہ کہیے یہ کلام میرے لیے ہے، یہ کلام میرے لیے ہے، یہ کلام میرے لیے ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ میرے پہاڑ میری آواز سنیے۔ جس دن آپ کی زبان آپ کے ایمان کے ساتھ ایک ہو گئی، آپ کے پہاڑ اکھڑ جائیں گے، اکھڑ جائیں گے، اکھڑ جائیں گے، اکھڑ جائیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کے پہاڑ اکھڑ جائیں گے۔ آپ کے پہاڑ وہاں پر نہیں رہیں گے، آپ کے پہاڑ اکھڑ جائیں گے، آپ کے پہاڑ اکھڑ جائیں گے، آپ کے پہاڑ اکھڑ جائیں گے۔ یہودا کے گناہ کے لیے لکھا ہے کہ اس کا گناہ ہیرے کی نوک سے لکھا گیا، لیکن یسوع کے خون میں اتنی قدرت ہے، اس نے اس گناہ کی دھجیاں اکھاڑ دی ہیں، اور وہ گناہ اس نے اپنی پشت پیچھے پھینک دیا ہے۔ اب وہ انہیں پھر کبھی یاد نہ کرے گا، ان کا ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ سنیے، وہ چیزیں جو ہیرے کی نوک سے لکھی گئیں، انہیں اس نے صلیب پر جڑ کے اپنے سامنے سے ہٹا دیا ہے۔ تو سنیے، وہ چیزیں جو ہیرے کی نوک سے لکھی گئیں، اگر وہ ہٹ سکتی ہیں، کینسل ہو سکتی ہیں، تو پہاڑ تو ہیرے کی نوک سے نہیں لکھے گئے، پہاڑ بھی میدان ہو جائیں گے۔ ہاللویا۔ یہ کلام کس کے لیے ہے؟ پہاڑ بھی ہٹ جائیں گے، آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں۔ ہاللویا۔ آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں، سنتے ہیں، سنتے ہیں۔ کہیے یہ کلام میرے لیے ہے۔ پیدائش کی کتاب نکالیے ذرا۔ تھینک یو جیزس۔ اوہ ہاللویا، ہاللویا۔ پیدائش کی کتاب 7واں باب، پیدائش کی کتاب 7واں باب، اور میں 70ویں آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اور 40 دن تک زمین پر طوفان رہا اور پانی بڑھا، اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھا دیا، سو کشتی زمین پر سے اٹھ گئی، اور پانی زمین پر چڑھتا ہی گیا اور بہت بڑھا، اور کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی، اور پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا، اور سب اونچے کتنے پہاڑ؟ سب all of them
ऑल ऑफ देम, सब ऊंचे पहाड़ जो दुनिया में हैं। ओहो, आप शायद सोच रहे हैं पाकिस्तान च बड़े पहाड़ ने, मेरे पहाड़ मेरे घरों पता नहीं जाने ने कि नहीं, पता नहीं साढ़े हालात ठीक होने ने कि नहीं। ओ जवाना, मेरी भैन, मेरा पुत्र, ना सिर्फ तेरे पहाड़, दुनिया के पहाड़ों की बात हो रही है। दुनिया के पहाड़ों की बात हो रही है। दुनिया के सब पहाड़, दुनिया के सब पहाड़ लिखा। और पानी और पानी जमीन पर चढ़ता ही गया और बहुत बड़ा, और कश्ती पानी के ऊपर तैरती रही, और पानी जमीन पर बहुत ही ज्यादा चढ़ा, और सब ऊंचे पहाड़ जो दुनिया में हैं छुप गए, छुप गए। अगली आयत भी, पानी उनसे 15 हाथ और ऊपर चढ़ा और पहाड़ सुनिए, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन। माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे, पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ है। वो पहाड़ भी नूह के वक्त जो पानी का तूफान आया, उसके नीचे बकरी बन के बैठा हुआ है। ओह हालेलुया। वो पहाड़ पानी के नीचे, पहाड़ छुप गए, पहाड़ डूब गए। सुनिए, अगर खुदा पहाड़ों को छुपा सकता है, अगर खुदा पहाड़ों को डुबा सकता है, तो वही खुदा पहाड़ों को हटा भी सकता है। हालेलुया। वही खुदा पहाड़ों को, अब पानी की जरूरत नहीं है कि तूफान आए, पानी चढ़े और फिर हमारे पहाड़ हमारे सामने से हट जाए। यहां पर उंगली रखें, वापस आइए मत्ती की इंजील 21वां बाब 21वीं आयत में। मत्ती की इंजील 21वां बाब 21वीं आयत। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर ईमान रखो और शक ना करो, तो ना सिर्फ वही करोगे जो इंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे कि तू उखड़ जा और समुंदर में जा पड़, तो यूं ही हो जाएगा। यहां पर फिर पहाड़ों से मुखातिब होने का जिक्र है, पहाड़ों को कहने का जिक्र है, पहाड़ों से बात करने का जिक्र है। और पहाड़ों से कह सकोगे कि यहां से उखड़ जा और समुंदर में जा पड़, तो यूं ही हो जाए। वापस आइए वहीं पर पैदाइश 7वें बाब में। जब ये तूफान शुरू हुआ तो क्या हुआ? 7वें बाब की 11वीं आयत। नूह की उम्र का 600वां साल था। उसके दूसरे महीने के ठीक 17वीं तारीख को बड़े समुंदर के आसमान से भी मींह बरसा, लेकिन जमीन पर से भी पानी फराहम हुआ। जमीन पर से भी, जमीन में से भी। सुनिए, ये बात बड़ी पते की सीखने वाली बात है। लिखा है, दूसरे महीने की ठीक 17वीं तारीख को बड़े समुंदर के सब सोते फूट निकले और आसमान की खिड़कियां खुल गईं। किस लिए? ताकि पहाड़ों के ऊपर पानी चढ़ जाए और पहाड़ गायब हो जाएं, छुप जाएं, डूब जाएं। सुने, पुराने अहदनामा में खुदा पहाड़ों को पानी से गायब कर रहा है, और पानी इतना ज्यादा चढ़ा लाया है कि पहाड़ छुप गए, पहाड़ डूब गए, पहाड़ नजरों से ओझल हो गए, गायब हो गए। लेकिन नए अहदनामा में खुदावंद ये कह रहा है, मैं
پانی کو پہاڑوں کے اوپر نہیں لاؤں گا جب تم کہو گے تمہارے پہاڑ اٹھ کر اکھڑ کر پانی میں جا پڑیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج کا کلام میرے لیے ہے؟ آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں. اب پہاڑ چھپیں گے نہیں، اب پہاڑ غرق ہو جائیں گے. ہاللیلویا. اب پہاڑ پھر سے ظاہر نہیں ہوں گے. جب پانی سوکھ جائے گا تو پہاڑ وہیں کا وہیں نہیں. وہ پہاڑ جو ایمان سے موو ہوں گے، وہ پہاڑ جو آپ کی آواز سنیں گے، وہ پھر کبھی ظاہر نہیں ہوں گے. وہ سمندر میں جا پڑیں گے، وہ سمندر میں غرق ہو جائیں گے اور وہ ڈھونڈے بھی نہیں ملیں گے. ہاللیلویا. یہ کسی کے لیے کلام ہے. آپ کی بیماری تھوڑی دیر کے لیے آپ کو نہیں چھوڑے گی، تھوڑی دیر کے لیے آپ سے جدا نہیں ہوگی. جب آپ ایمان سے اپنی بیماریوں کو مخاطب کریں گے، آپ کی بیماریاں پرماننٹ لیول پہ آپ کے بدنوں کو چھوڑ دیں گی. ہاللیلویا. اور وہ پھر کبھی ٹیسٹ میں دوبارہ ظاہر نہیں ہوں گی. بلند آواز سے کہیے، یہ کلام میرے لیے ہے. آپ کے پہاڑ آپ کی آواز، آپ کی بیماریاں آپ کی آواز سنتی ہیں، سنتی ہیں. سنیے، میں پچھلے سنڈے بھی تھوڑا سا شیئر کیا اس تعلق سے. آپ نے پہاڑ کو دیکھا ہے، پہاڑ کی شکل ایسی ہوتی ہے، ایک تکون بنی ہوتی ہے، ادھر سے بھی اونچا ادھر سے بھی، اور اوپر سے بالکل ایک کونا سا بن جاتا ہے. یہ پہاڑ کی شکل ہے ایکچولی. لیکن سمندر کی شکل اس کے برعکس کیا ہے؟ سمندر کی جو تصویر ہے وہ کیا ہے؟ اوپر تو ہمیں پانی نظر آتا ہے، وہ بالکل لیول ہوتا ہے، لیکن نیچے سمندر ایسے یہ صورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کنارے پہ گہرائی نہیں ہوتی، لیکن جو آپ اندر جاتے جاتے گہرائی، اور پھر ایک پیک پوائنٹ پہ آ کے جب آپ پھر سے آگے چل تو وہ پھر آپ کو اوپر لے جاتا ہے، کیونکہ آگے ایک اور کنارہ ہے. رائٹ. سمندر کی صورت یہ ہے، پہاڑ کی صورت یہ ہے. جب آپ پہاڑوں کو حکم دیں گے تو یہ تکون جو ہے اس تکون میں جا کے فٹ ہو جائے گی اور وہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنیں. نہ صرف خدا نے پہاڑوں کو سرکانا ہے، ہٹانا ہے، بلکہ اگر پہاڑوں نے موو کرنا ہے، انہوں نے جہاں جا کر پڑنا ہے، جہاں جا کر غرق ہونا ہے، وہ جگہ بھی خدا نے رکھی ہے، رکھی ہے. ہاللیلویا. آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں، سنتے ہیں. اپنے ساتھ والے سے کہیے، یہ کلام میرے لیے ہے. آج صبح یہ زبور میرے منہ پہ چل رہا تھا. دشمن اگے میرے واسطے رب وشاندا میز، تیل بھی میرے سر دے اتے اوہ دیندا ڈول. سنیے، آپ کے دشمن آپ کے دوست ہو جائیں گے جب آپ ایمان سے چلنا شروع ہو جائیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ کے دشمن آپ کے دوست ہو جائیں گے. لکھا ہے جب ہماری روشیں خدا کو پسند آتی ہیں تو ہمارے دشمنوں کو بھی ہمارے دوست بنا دیتا ہے. آپ کے دشمن دشمن نہیں رہیں گے. آپ کا یہ پہاڑ بھی میدان ہو جائے گا جب آپ کی روشیں خدا کو پسند آ جائیں اور آپ خود ایمان پر چلنے لگیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا انہیں خود ڈیل کرے گا، خدا انہیں خود نرم کرے گا، ان کے دلوں کو نرم کر دے گا، ان کے خاندانوں میں نرمی آ جائے گی، ان کی سوچیں بدل جائیں گی، ان کو جو تاثیریں جو شریر نے انہیں پکڑ رکھا ہے وہ تاثیریں ان سے جدا ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو جائے گا. جب ہماری روشیں خدا کو پسند آ جائیں گی
کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ ہاللویا۔ جب نوح کا طوفان اینڈ ہوا نا تو خدا نے دیکھا کہ ساری دنیا مر گئی ہے اور کوئی بشر نہیں بچا ماں سوائے ان 8 جانوں کے جو کشتی میں تھی۔ تو خدا نے وہاں پر ایک عہد کیا۔ خدا نے کہا کہ آج کے بعد میں زمین کو سیلاب سے نہیں ماروں گا، نہیں ڈباؤں گا، اور میرے عہد کا نشان قوس قزح ہے، رینبو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، جو جنہوں اسی گڈی گڈے دی پینگ کہنے ہیں۔ خدا نے کہا کہ جب بارش ہوا کرے گی تو یہ سامنے آ جائے گی آسمان پر، اور جب تم قوس قزح کو دیکھو گے، رینبو کو دیکھو گے، گڈی گڈے دی پینگ دیکھو گے، تو تسی یاد کرنا کہ میں اج بھی اپنے وعدے سچا ہوں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ قوس قزح آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بادلوں پہ ظاہر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ طوفان جنہوں نے پہاڑوں کو ڈبا دیا، چھپا دیا، ان کے لیے خدا نے عہد باندھا کہ اب کبھی ایسی بارش نہیں آئے گی۔ لیکن انہی پہاڑوں کو میدان کرنے کے لیے آپ کو خدا نے ایمان کی نعمت دی ہے۔ جس طرح قوس قزح آج بھی نظر آتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، آپ یقین کیجئے اگر آپ اپنے پہاڑوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور خدا کا یہ ہزاروں سال پہلے کیا گیا وعدہ پہاڑوں کے سامنے کھڑے ہو کر دہرائیں، ریپیٹ کریں، آپ یقین کیجئے وہی خدا جس نے قوس قزح کا عہد باندھا اور اس کو آج بھی پورا کر رہا ہے، وہی خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے، اور وہ آپ کے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دے گا اور وہ سمندر میں جا پڑیں گے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے؟ ہاللویا، ہاللویا۔ سنیے، آپ کے پہاڑ کیوں ہٹیں گے؟ کیونکہ آپ نے بولنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کے پہاڑ کیوں جگہ چھوڑ دیں گے؟ کیونکہ آپ نے ایمان کو عمل میں لانا شروع کر دیا ہے۔ ہاللویا۔ آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں۔ ہاللویا۔ ایک اور ریفرنس میرے ساتھ نکالی، آگے چلیں یا آمین کر دیں؟ زکریا نبی کا صحیفہ نکالیے۔ زکریا نبی کا صحیفہ 4 باب، اور میں 6 آیت سے پڑھوں گا۔ جن کے پاس کمپیوٹرائزڈ ورژن ہے، اس کے اوپر ہیڈنگ کیا لکھی ہے؟ زربابل کے ساتھ خدا کا وعدہ۔ آپ یہاں پر پینسل سے اپنا نام لکھ لیجئے، شوکت صدیق کے ساتھ خدا کا وعدہ، کلیسیائے پاکستان کے ساتھ خدا کا وعدہ، ایماندار بیٹوں اور ایماندار بیٹیوں کے ساتھ خدا کا وعدہ۔ 6 آیت سے، تب اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ زربابل کے لیے آپ اپنا نام لے کر اس کلام کو کلیم کر سکتے ہیں، ریسیو کر سکتے ہیں۔ یہ شوکت صدیق کے لیے خداوند کا کلام ہے، نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے، بلکہ میری روح سے رب الافواج فرماتا ہے، اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے؟ تو شوکت صدیق کے سامنے میدان ہو جائے گا۔ ہاللویا۔ اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے؟ تو کلیسیا کے سامنے میدان ہو جائے گا۔ اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے؟ تو ایماندار بیٹوں، ایماندار بیٹیوں کے سامنے میدان ہو جائے گا۔ یہ نہ زور سے اور نہ توانائی سے، بلکہ میرے روح سے خداوند فرماتا ہے، آپ کے پہاڑ میدان ہو جائیں گے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ آپ کے پہاڑ میدان ہو جائیں گے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے؟
یہ کون کس سے مخاطب ہو رہا ہے؟ خدا پہاڑ سے مخاطب ہو رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ پہاڑ خدا کی آواز بھی سنتے ہیں، پہاڑ آپ کی آواز بھی سنیں گے. سنیے، اس چیز کو ایمان سے قبول کیجئے. این ممکن ہے جن پہاڑوں سے آپ مخاطب ہو رہے ہیں وہ آلریڈی خدا کی آواز سن چکے ہوں. وہ آلریڈی خدا کی آواز سن چکے ہوں اور اب وہ صرف اس انتظار میں ہے کہ ایمان کے ساتھ مجھے جھڑکی دی جائے اور میں کڈنیز کو چھوڑ دوں، میں ہارٹ کو چھوڑ دوں، میں لنگز کو چھوڑ دوں، میں پینکریاس کو چھوڑ دوں، میں دل کو چھوڑ دوں، میں آنکھوں کو چھوڑ دوں، میں کانوں کو چھوڑ دوں. آپ نے کہنا ہے آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں، آپ کے پہاڑ ایمان کی آواز کے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں. آپ کے پہاڑوں سے خدا پہلے کلام کر چکا ہے. اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے؟ تو میرے خادم کے سامنے، کلیسیا کے سامنے میدان ہو جائے گا. ہیلیلویا، ہیلیلویا. آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں کیونکہ آپ کے پہاڑ خدا کی آواز بھی سنتے ہیں. کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے اور کہیے میرے پہاڑ میری آواز سنتے ہیں. ہیلیلویا. اس چیز کو کہتے جائیے. وہ چیزیں جو آپ کے پہاڑ ہیں انہیں ذہن میں لائیے، آنکھیں بند کیجئے اور ایمان سے کہتے جائیے میرے پہاڑ میری آواز سنتے ہیں. اوہو، کہتے جائیے اس کو. اگر آپ بیمار ہیں تو اپنی بیماری کو ذہن میں لائیے اور کہیے میرے پہاڑ میری آواز سنتے ہیں. اگر آپ غریب ہیں، محتاج ہیں، اس کو غربت اور محتاجی کو ذہن میں لائیں اور کہیے میرے پہاڑ میری آواز سنتے ہیں. غربت کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں، بیماری کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں، نامناسب حالات کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں. کہیے، بولیے. میرے پہاڑ میری آواز سنتے ہیں. آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سن رہے ہیں. بولیے، ڈانٹیے، چھڑکیے پہاڑوں کو. آپ کے پہاڑ سمندروں میں گر رہے ہیں. آپ کے گناہ کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں. شوڈورو کو روبو شانڈوڈوریو. آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سن رہے ہیں، سن رہے ہیں. ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا. آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں. ہے بڑے پہاڑ تو؟ پہاڑ سے خدا کہہ رہا ہے کہ تو کیا ہے. میں یہ خیال کرتا ہوں خدا پیشگی پہاڑ سے کہہ رہا تھا، سن تو کیا ہے. جب میرا بیٹا یسوع آئے گا نا زمین پہ تو وہ اپنے لوگوں کو کلام دے کر جائے گا کہ وہ تجھ سے مخاطب ہوں گے. تیرے سامنے وہ اتنے سے ہوں گے، لیکن جب وہ تجھے کہیں تو تجھے ان کی بات ماننی ہے. پہاڑ کہتا ہوگا خدا میں تو اتنا بڑا ہوں، میں کہاں جاؤں گا. خدا کہتا ہوگا میں نے سمندر کی جگہ تیرے لیے رکھ چھوڑی ہے. جب وہ تجھے حکم دیں گے الٹ کے اکھڑ کے وہاں جا گرنا. ہیلیلویا، ہیلیلویا. آپ کے پہاڑوں سے آپ کا خدا آلریڈی بات کر چکا ہے، آلریڈی بات کر چکا ہے. میں آپ کو بتاؤں جو بیماری کے پہاڑ ہیں نا ان کے لیے آلریڈی ہمارے پاس کلام موجود ہے. بیمار کہے کہ میں تندرست ہوں. ہیلیلویا. بیمار کہے کہ میں تندرست ہوں. اور پھر نئے عہد نامہ میں یہ ہے تیرے مار کھانے سے
میں نے شفا پائی ہے. ہاللویا ہاللویا. اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے. ہم نے شفا پائی ہے. پائیں گے نہیں, یہ ہوگا نہیں, ہم نے شفا پائی ہے. ہاللویا ہاللویا. بیمار کہے کہ میں تندرست ہوں, یہ کلام ہے, یہ کلام ہے. آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں, سنتے ہیں. یہ نہ زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میرے روح سے. خدا فرماتا ہے, رب الافواج فرماتا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. ہاللویا. یہ کلام میرے لیے ہے, یہ کلام میرے لیے ہے, یہ کلام میرے لیے ہے. اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے؟ تو کلیسیا کے سامنے میدان ہو جائے گا. ایک پہاڑ یا سارے پہاڑ؟ بیماری کے, لاچاری کے, ناداری کے پہاڑوں, بیماری کے, ناداری کے, لاچاری کے پہاڑوں, کس نام سے؟ ہاللویا. یہ کی ہے, یہ ایمان ہے, یہ اختیار ہے, یہ اختیار ہے, یہ جو ایمانداروں کے پاس ہے. بیماری کے پہاڑ اکھڑیں گے, لاچاری کے پہاڑ اکھڑیں گے, ناداری کے پہاڑ اکھڑیں گے, غربت کے پہاڑ اکھڑیں گے, بے روزگاری کے پہاڑ اکھڑیں گے. او ہاللویا. آپ کے خاندانوں میں پہاڑ تو اکھڑ جائیں گے اور پہاڑوں جیسی گواہیاں قائم ہو جائیں گی. ہاللویا ہاللویا. کہ یہ کلام میرے لیے ہے. آپ کے پہاڑ میدان ہو جائیں گے اور انہی پہاڑوں کی جگہ پر پہاڑوں جیسی گواہیاں کھڑی ہو جائیں گی. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. یہ کلام میرے لیے ہے. شوکت صدیق بھی کہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. ہاللویا ہاللویا. پہاڑوں کی جگہ آپ کی گواہیاں ہوں گی, آپ کی گواہیاں ہوں گی, اور آپ کی گواہیاں بھی پہاڑوں جیسی ہوں گی. تھینک یو جیسس, تھینک یو جیسس, تھینک یو جیسس. سر پیڑ دی گواہی نہیں ہوئے گی, پہاڑاں دے ہٹ جان دی گواہی ہوئے گی. سر پیڑ دی نہیں, پہاڑوں کے ہٹ جانے کی گواہیاں ہوں گی. ہاللویا ہاللویا. ڈاکٹرز نے کہا کڈنیز ریپلیس کرنا پڑیں گی, خدا نے کہا پہاڑ میدان ہو جائیں گے. ڈاکٹرز کہتے ہیں سرجری ہوگی, بائی پاس ہوگا, خدا کہہ رہا ہے میرے مار کھانے سے تو نے شفا پالی ہے. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. آج کا کلام میرے ساتھ ایک اور ریفرنس نکالیے, اس کے بعد ہم دعا مانگیں گے. یسایہ نبی کا صحیفہ نکالیے ذرا, 40واں باب. یسایہ نبی کا صحیفہ 40واں باب. او ہاللویا ہاللویا. 3 آیت سے. پکارنے والے کی آواز, پکارنے والے کی آواز کیا ہے؟ بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو, صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو. یہ خدا کلام کر رہا ہے, اپنے لوگوں کو حکم دے رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے اپنے لوگوں کے لیے. سنیے, ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے. نشیب کہتے ہیں جو نیچی زمین ہوتی ہے, جو گھاٹی ہوتی ہے, جو گہراؤ ہوتے ہیں. ہر ایک نشیب لنک ہو رہا ہے نا,
पहाड़ उखड़ेंगे और नशेब में जा गिरेंगे। तो नशेब क्या हो जाएगा? वो घाटी भर दी जाएगी ना आपके पहाड़ों के उखड़ जाने से। हर एक नशेब ऊंचा किया जाए और एक आधा पहाड़, हाँ, हर एक लिखा है। कहां लिखा है? तो जो बाइबल में लिखा है वो अटल सच्चाई है। हालेलुया। एक नुक्ता या एक शोशा भी टल नहीं सकता। ये मसीह के अल्फाज हैं। जो कुछ लिखा है वो सच है, वो सच है। लेकिन हर एक नशेब ऊंचा किया जाए, ये हुक्म है, ये हुक्म है। हर एक नशेब ऊंचा किया जाए। ये कैसे होगा? बोलने से, हुक्म देने से। हर एक नशेब ऊंचा किया जाए और हर एक पहाड़ और टीला, यानी जो छोटी सी पहाड़ी टाइप है ना, खुदामंद कैंसर ते ठीक कर दे ते नजले जुकाम दी खैर है। वो क्यों खैर है? पहाड़ भी, हर एक पहाड़ और टीला भी, छोटे छोटे टीले भी। कहिए ये कलाम मेरे लिए है। हालेलुया। ये कलाम, हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाए और हर एक टेढ़ी चीज सीधी और हर एक ना हमवार जगह हमवार की जाए। हालेलुया। हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाए। आपके पहाड़ आपकी आवाज सुनते हैं। खुदावन की राह दुरुस्त करो, उसकी राह हमवार करो। पहाड़ों में सहरा, पहाड़ों में नदियां और सहरा में राह पैदा करो। खुदा का ये कलाम है। हर एक पहाड़, मैं इस चीज को आपकी जिंदगियों में, आपके खानदानों में, आपके अज़वाज में रिलीज करता हूं। आपकी जिंदगियों का हर एक पहाड़ मैदान हो जाएगा। हालेलुया। आपकी जिंदगियों का, खानदानों का, कलीसियाओं का हर एक पहाड़ मैदान हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके पहाड़ आपकी आवाज सुनते हैं। आपके पहाड़ आपकी आवाज सुनते हैं। अब जो ये सब कुछ मैं कह रहा हूं, जो होगा, हो रहा है, ऑलरेडी हो चुका है। रूहानी आलम में खुदा ने इस कलाम की कुदरत से आपके पहाड़ों को हटाया है। आपके पहाड़ उखड़े हैं। आपके पहाड़ उखड़े हैं। आपके पहाड़ उखड़े हैं। कहिए मेरे पहाड़ उखड़ चुके हैं। दोनों हाथ आसमान की जानिब बुलंद कीजिए और बुलंद आवाज से कहिए मेरे पहाड़ उखड़ चुके हैं। ओ रो शांत्रो। कहिए कहिए कहिए, रिलीज कीजिए। कहिए, कहते जाइए। कहिए मेरे पहाड़ उखड़ चुके हैं। शायद आपकी बीमारी के पहाड़ उखड़ चुके हैं। आपकी बीमारी के पहाड़ उखड़ चुके हैं। आपकी बीमारी के पहाड़ उखड़ चुके हैं। मुबशर, तेरी बीमारी के पहाड़ उखड़ चुके हैं। तनवीर मसीह, तेरी बीमारी के पहाड़ उखड़ चुके हैं। उखड़ चुके हैं। हिजकियेल, तेरी बीमारी के पहाड़ उखड़ चुके हैं। बिलावल, तेरी बीमारी के पहाड़ उखड़ चुके हैं। कहिए कहिए कहिए, बोलिए बोलिए। ओ हालेलुया। 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 आपके पहाड़ उखड़ चुके हैं। बोलिए बोलिए। यस यस यस। हालेलुया। ओ हालेलुया। रूहानी आलम में कुछ हो रहा है। ओ रो वो शोटो। यस
यस यस, ओहो, आपके पहाड़ भाग रहे हैं, ईमान लाइए। आपके पहाड़ भाग रहे हैं, बीमारियां छोड़ चुकी हैं, बदरूहें छोड़ चुकी हैं। यस यस, हालेलुया। ओहो ओहो, और रूहानी आलम में एक बड़ी फतह है, एक बड़ी फतह है, एक बड़ी फतह है। यस यस, हालेलुया। रो 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 बो संद्र लो रो रो बोरियो रो बोलो रो बो रो बो रो। आपके पहाड़ उखड़ रहे हैं, आपके पहाड़ उखड़ रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। यस हालेलुया, यस हालेलुया। आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं इस कलाम को आपकी जिंदगियों में रिलीज करता हूं। आपके पहाड़ आपकी आवाज सुनते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए, छिड़किए अपने पहाड़ों को, छिड़किए अपने पहाड़ों को। आपके पहाड़ आपकी आवाज सुनते हैं, आपके पहाड़ आपकी आवाज सुनते हैं, आपके पहाड़ आपकी आवाज सुनते हैं। ओहो ओहो ओहो, ये रूह है। ए बड़े पहाड़, तू क्या है? यस 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 यस, ओहो 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 ओहो। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सुनिए 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 सुनिए, खुदा अपना पूरा काम कर चुका है, और जहां जहां ये मैसेज जाएगा, पहाड़ उखड़ेंगे, पहाड़ उखड़ेंगे, पहाड़ उखड़ेंगे, पहाड़ उखड़ेंगे, पहाड़ उखड़ेंगे, पहाड़ उखड़ेंगे, पहाड़ उखड़ेंगे यीशु के नाम से। सुनिए सुनिए, इस चीज को ध्यान से सुनिए। ये जो कुछ होगा, जो रेफरेंस हमने अभी पढ़ा, पहाड़ और टीले ये हमवार किए जाएं, नशेब ऊपर आए। सुनिए सुनिए, इसका नतीजा क्या निकलेगा? जब ये सब कुछ होगा तो इसका आउटकम क्या है, नतीजा क्या है? अगली आयत में लिखा है, देखिए जरा, चौथी आयत, पांचवी सॉरी। और खुदावन का जलाल आश्कारा होगा। ओह हालेलुया, खुदावन का जलाल आश्कारा होगा। खुदावन को जलाल मिलेगा जब मेरे पहाड़ मैदान हो जाएंगे, जब
जाते रहेंगे। जब मेरे पहाड़ उखड़ के समुंदर में जा पड़ेंगे तो लिखा है खुदावन का जलाल आश्कारा होगा, यानी जाहिर होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कलाम पर अमल करेंगे और खुदावन का जलाल जाहिर होगा। सुनिए, ईमान होगा तो हम अपने पहाड़ों से कह सकेंगे। और जब कहेंगे तो क्या होगा? पहाड़ हट जाएंगे, समंदर में जा पड़ेंगे। और जब वो समंदर में जा पड़ेंगे तो क्या होगा? खुदावन का हालेलुया, होय हालेलुया। सुनिए, पाकिस्तानी चर्च ने पता कैसा जलाल खुदा को दिया है? सिर्फ तालियां मार के, जोर दिया तालियां मारो ते खुदा ने जलाल दे। अरे जलाल ये है, जो ईमान में चलते हैं वो जलाल दे सकते हैं, वो जलाल दे सकते हैं, वो जलाल दे सकते हैं। जो ईमान में मूव करते हैं, जो पहाड़ों को मैदान कर ले, वो जलाल दे सकते हैं। सिर्फ तालियां में जाके है तो बहुत ही सस्ता जलाल है। ना हिंग लगे ना फटकड़ी, मारी जाओ तालियां, पाए 50,000 बारी मारो, ओ हालेलुया, जलाल दे जलाल। अरे जलाल ये है भाई, ये जलाल है। पहाड़ों को मैदान कीजिए, खुदा अपना जलाल आश्कारा करेगा, जाहिर करेगा। सुनिए, एक और भेद ले लीजिए प्लीज। यूहन्ना 2 बाब में जब काना गलील की शादी में खुदावंद को दावत मिली तो खुदावंद वहां गए, उसके शागिर्द उसके साथ थे। वहां पर मैं खत्म हो गई तो वहां पर मुकद्दसा मरियम ने खुदावंद से कहा कि इनकी मैं खत्म हो गई है। तो खुदावंद ने कहा कि ए औरत, मुझे तुझसे क्या काम? मरियम ने चुपके से उनको, सारे शागिर्दों को, घर वालों को कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे ना वो कर देना। और मरियम बैठ गई साइड पे होके। खुदावंद ने कहा मटकों को पानी से भर दो। अब सुनिए, वो सारा मौजज़ा आपको पता है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है। देख लीजिए जरा, यूहन्ना की इंजील निकालिए, टू द पॉइंट चलते हैं। 2 बाब मैं पढ़ देता हूं, सुन लीजिए सिर्फ 11वीं आयत। ये पहला मौजज़ा यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना, और नतीजा देखें आगे और क्या निकला है। और उसके शागिर्द उस पर, अब देखिए इस चीज को समझे जरा। जलाल जाहिर किया तो शागिर्द ईमान ले आए, और वहां पर रेफरेंस क्या है? ईमान ले आए, पहाड़ों से मुखातिब हुए, पहाड़ हट गए तो खुदा का जलाल जाहिर हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जलाल से ईमान और ईमान से जलाल। हाँ जी, हुन दसो, ईमान च चलना है कि नहीं चलना? ईमान में चलना है कि नहीं चलना? आप में से किसी का ईमान बड़ा है? आप में से किसी का ईमान बड़ा है? आपके पहाड़ आपकी आवाज सुनते हैं। आप खुदा के जलाल की राह में रुकावट हैं अगर आप अपने पहाड़ों को कह ही नहीं रहे, उनसे मुखातिब ही नहीं हो रहे। आप पिस रहे हैं। ग्रसिनियों के पार वो शख्स पत्थरों से अपने आप को जख्मी कर रहा है। आपके पहाड़ आपको जख्मी कर रहे हैं, या आपके पहाड़ उखड़ उखड़ के समुंदर में पड़ रहे हैं? फैसला आपका है। आज आपको कलाम दे दिया है, आपके पहाड़ आपकी आवाज सुनते हैं। जो ये समझते हैं कि उनके पहाड़ उनकी आवाज सुनते हैं, मैं चेक करना चाहता हूं आपके अंदर कितनी एनर्जी आई है। जंप मार के खड़े हो जाएं, क्योंकि आपके पहाड़ आपकी आवाज सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या कलाम ने आपको कुव्वत दी है? कलाम ने आपको तकवीत दी है?
آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں، سنتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ شروع میں نے کیا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا یہ اینڈ کہاں پر ہوگا۔ آج صبح میں آپ کو فری ہینڈ دینا چاہتا ہوں۔ ہماری آپس میں فورن چرچ کے فوراً بعد ایک میٹنگ ہے، بٹ آئی ڈونٹ کیئر۔ میں روح کو پورا وقت دینا چاہتا ہوں، پورا وقت دینا چاہتا ہوں کہ روح القدس اپنا پورا کام کرے، پورا کام کرے۔ عدیل، آپ کے لیے کلام یہ ہے بیٹے، آپ اب پڑھنے کے لیے امریکہ جاؤ گے۔ یہ کلام آپ کے لیے پورا ہو چکا ہے۔ خدا نے آپ کے اس پہاڑ کو میدان کر دیا ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کے وسائل کی بنیاد پر نہیں، آپ اپنے ایمان کی بنیاد پر پڑھنے کے لیے امریکہ جاؤ گے۔ او ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ سب اپنی آنکھیں بند کیجئے، اپنی بائبلز کو سائڈ پہ رکھ دیجئے، فری ہو جائیے، بالکل فری ہو جائیں، بالکل فری ہو جائیں۔ انجلینا بھی سامنے آ جائے، رضیہ بھی سامنے آ جائے۔ روشڈو لبرے شاندے لیرا کولا رابا شاندے دیریا، ریبو 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 شاندے دیریا، لبرولا کو بامپا بارا شاتا دادا رارابا ساندے دے، رابا ساندے دیریا، رسڈولو روبو ساندے دیریا۔ آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں، آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں۔ یہ کلام ہے، یہ کلام ہے، یہ کلام ہے۔ لیڈرز ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں، سامنے آ جائیے۔ یس یس، سب ایک دوسرے کا منہ ادھر کیجئے، منہ ادھر کیجئے، اس طرف کو منہ کیجئے۔ سب لیڈرز بھی اس طرف کو منہ کریں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیجئے۔ یس 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 یس، ہیلیلویا، یس ہیلیلویا۔ ہاتھ پکڑ ایک دوسرے کا۔ روشاتا دادا رابا رشادان تالا رابا 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 شانتے دیریو، یسو کوکو رو 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 بوشو دو دو دو، ریبونٹو ڈولیو، ریبونٹو ڈولیو، روکورونٹو بولیو، روبو سونٹو۔ اس چیز کو قبول کرنا ہے، اس چیز کو ریسیو کرنا ہے۔ میرے بیٹو، میرے بیٹو، سنیے 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 سنیے، اس چیز کو سنیے ذرا۔ جتنے لیڈرز ہیں وہ سب سنیں اس چیز کو۔ یہ ایمان اس تیل کی مانند ہے جو سر پہ اور پھر داڑھی پر اور پھر پیرہن پر۔ اوہو اوہو، سنیے میرے بیٹو، انجلینا، میری بیٹی رضیہ، سہیل، اجر، جتنے بھی چرچ لیڈرشپ میں ہیں جو خدمت گزاری کا کام کر رہے ہیں، میں روحانی عالم میں اس چیز کو سینس کر رہا ہوں۔ یہ تیل مجھ پر اور پھر یہ تیل آپ پر روساترے، اور پھر یہ تیل پیرہن پر یعنی کلیسیا پر جا رہا ہے۔ یہ کلیسیا پر جا رہا ہے، یہ کلیسیا پر جا رہا ہے۔ یس ہیلیلویا، یس ہیلیلویا۔ یہ تیل، 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 یسوع کا نام سے، یسوع کا نام سے۔ شاٹو کو لے رے بے سن۔ یس 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 یس، یس ہیلیلویا۔ آپ کا ایمان بڑھے گا، آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں، آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں، آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں۔ یس یس، آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں، آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں، آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں۔ اوہو، آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں۔ ایمان آپ کے اندر بڑھ رہا ہے، ایمان آپ کے اندر جوش مار رہا ہے، ایمان جوش مار رہا ہے، ایمان جوش مار رہا ہے۔ ایمان
जोश मार रहा है, प्याला लबरेज होता है, ईमान जोश मार रहा है, लबरेज होता है। ईमान जोश मार रहा है। यस 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 प्याला ओवरफ्लो होता है, ईमान का प्याला ओवरफ्लो होता है। यस हाँ ए ओ सेतर वांगर है जो सिर ते डुलिया है, जो सिर ते डुलिया है, वग के हारून दी दाढ़ी जो आब्योंदा पल्ला है, वग के हारून दी दाढ़ी जो आब्योंदा पल्ला है। मेरे बेटो अंजलिना, रजिया, आप वो दाढ़ी हैं, काहिन की दाढ़ी हैं, जिनमें से ये तेल बहेगा, ये तेल बहेगा, ये तेल बहेगा और पैरहन तक यानी कलीसिया तक भी पहुंचेगा। हालेलुया, कलीसिया तक भी पहुंचेगा, कलीसिया तक भी पहुंचेगा। यस 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 कोब्रो शांतो। सुनिए सुनिए चर्च लीडर सुनिए, खुदा कह रहे मैं तुम्हें ईमान का चैनल बनाऊंगा, ईमान का चैनल बनाऊंगा। ब्रो शाटो चैनल 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 प्रोशात्रा दरकाला राबा सांत्रे। खुदा कह रहे तुम्हारे ईमान की गवाहियां होंगी, तुम्हारे ईमान का शोहरा होगा और तुम्हारे ईमान को देखकर बहुत से लोग ईमान लाएंगे, बहुत से लोग ईमान लाएंगे। जितने दुआ करने वाले बेटे और बेटियां वो भी सामने आ जाएं, जो पिछले 20-21 दिनों में दुआया मज़बा पर थे वो निकल के सामने आ जाएं, वो निकल के सामने आ जाएं। वो जो दुआया मज़बा पे आते हैं, जो इस चर्च में दुआ करते हैं, वो बेटे वो बेटियां निकल के सामने आ जाएंगे। यस यस हालेलुया, यस हालेलुया। ओ हो कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। यस 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेब्रेरिया ब्रेरेरोरिया राबा सांद्रेलेरिया हरिया राबा राबा सांद्रेलेरिया राबा 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 अब्रिया राबा राबा सांद्रेलेरिया अब्रिया राबा 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 शांद्रेलेरिया राबा शांद्रेलेरिया। यस हालेलुया, यस हालेलुया, यस हालेलुया, यस हालेलुया। सुनिए सुनिए कलीसिया, खुदा के खादिम, खुदा की खादमाएं आपके पास आ रहे हैं। ये आप पे हाथ रखेंगे, आपके लिए दुआ करेंगे। जो दुआ इनके मुंह से निकले उसे कबूल करना है, उसे कबूल करना है, उसे कबूल करना है। यस ओहो हालेलुया। यस यस हालेलुया। यस इन दोनों को लेकर इधर आओ, इन दोनों को, यस 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 यस। ओह हालेलुया। यस 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 यस। अब इधर हाथ पकड़ो एक दूसरे का। यस
Yes. Yes. Troshandralia. Yes, 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 yes. Ra 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 shada ra 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 shada ra ra. Shada ra ra ba shanda ra ra. Shanda ra ra ba shanda ra ra. Ra ba ra shanda ra ra ba shanderero. Yes. میری بیٹیوں خدا کہہ رہے ہیں پروشٹو کریا بورا شانتے. یس یس تم لیڈنگ پوزیشن پر ہو. تم لیڈنگ پوزیشن پر ہو. تم لیڈنگ پوزیشن پر ہو. پروشٹو خدا کہہ رہے ہیں میری بیٹیوں کمر باندھو. کمر باندھو. اوہو شٹو کھورے بے شٹو. کمر باندھو. کمر باندھو. خدا کہہ رہے کمر باندھو اور تیار ہو. کرسٹینا شگفتہ مالدہ خدا کہہ رہے ہیں تمہارے پیچھے فوج کھڑی ہے. فوج کھڑی ہے. فوج کھڑی ہے جنہیں تم تیار کرو گے کہ وہ منصب سنبھال سکیں. جنہیں تم تیار کرو گے کہ وہ منصب سنبھال سکیں. وہ دعائیں رکھنا کو بند کر سکیں. تم سے دعا کرنے والیاں جنم لیں گی. تم سے دعا کرنے والیاں جنم لیں گی. خدا کہہ رہا ہے میں تمہارے درد زاہ کو بڑھاؤں گا اور تم دعا کرنے والیوں کو جنم دو گی. جنم دو گی. خدا کہہ رہے ہیں تمہارے پہاڑ تمہاری آواز سنتے ہیں. بولنا شروع کرو. کہنا شروع کرو. تمہارے پہاڑ تمہاری آواز سنتے ہیں. سنتے ہیں. سنتے ہیں. اوہ ہاللویا. یس 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 یس. تمہارے پہاڑ تمہاری آواز سنتے ہیں. یس ہاللویا. تمہارے پہاڑ تمہاری آواز سنتے ہیں. تمہارے پہاڑ تمہاری آواز سنتے ہیں. یس ہاللویا. یس ہاللویا. یس ہاللویا. 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 بے روزگاری کے پہاڑ اکھڑا یسوع کے نام سے. یس ہاللویا. 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 برا بابا ربا ربا را 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 را. آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں. آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں. خدا نے آپ سے بات کی ہے. خدا نے آپ کو موٹیویشن دی ہے. خدا نے آپ کو انکریج کیا ہے. آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں. آپ کی آواز سنتے ہیں. آپ کی آواز سنتے ہیں. اے باپ میں تیرے اس کلام کو جو قدرت کے ساتھ نازل ہوا تیرا شکر ادا کرتا ہوں. تیرے کلام نے تیرے بچوں کو حوصلہ دیا ہے. تقویت بخشی ہے. زندگی دی ہے. اختیار دیا ہے. زبان دی ہے. ایمان دیا ہے. ان کے پہاڑ ان کی آواز سنتے ہیں.
ان کے پہاڑ ان کی آواز سنتے ہیں. خدا یہ کلام ان کی زندگیوں میں جڑ پکڑے. 30 نہیں 60 نہیں 100 گنا پھل لائے. اور اس کلام کے وسیلہ سے تیرے بچوں کا کوئی پہاڑ نہ رہے. یسوع مسیح کے نام سے.